برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو اب ہم آج اللہ عز و جل کے کلام مقدس کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کو ہم نے تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اس طرح فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں، والذین من قبلکم، اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا ہے۔ اب میں اس کے لفظی معنی اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کی طرف میں چلتا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا حرف ندا ہے جو غافل کو مخاطب کرنے کے لیے کبھی آتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے بعد الناس آ رہا ہے تو الناس کی حقیقت، اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ الناس یعنی انسان بھول جاتا ہے، اس کو بار بار جگانا پڑتا ہے، بار بار اس کو تنبیہ کرنا پڑتا ہے، تبھی اس انسان کو کوئی بات یاد رہتی ہے، ورنہ یہ عالم اربع میں اپنے رب سے عہد کر کے آیا تھا، وعدہ کر کے آیا تھا، اور وعدہ یہ تھا، رب نے پوچھا تھا: الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ تو اس انسان نے کہا تھا: قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہمارا پالن ہار ہے، تو ہمارا رازق ہے۔ اور پھر وہاں سے آنے کے بعد جب عالم اجسام میں آیا، عالم شہادت میں آیا، تو یہ بھول گیا۔ اس کو پروردگار عالم نے صحت دی، دولت دی، اولاد دی، روپیہ پیسہ دیا، تو یہ انسان بھول گیا اور خود خدا بن بیٹھا، اپنے آپ کو خدا کہلوانے بیٹھا کہ میں خدا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری روایت ہیں کہ فرعون کو پروردگار عالم نے سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کا شکر ادا کرتا، اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ اور اسی طرح نمرود کو پروردگار عالم نے سب کچھ عطا کیا تھا، لمبی عمر عطا کی تھی، دولت عطا کی تھی، بادشاہت عطا کی تھی، بڑی ٹھاٹ واٹ کے ساتھ بادشاہت کر رہا تھا، لیکن وہ مغرور ہو گیا اور وہ لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مچھر کے ذریعے سے
اس کو وہ اذیت وہ تکلیف پروردگار عالم نے دی کہ وہ اسی سے ہلاک ہو گیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس لیے یا حرف ندا جو ہے یہ غافل کو اٹھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اب کیونکہ انسان اس کے بعد آ رہا ہے تو اس سے مراد غافل کو بیدار کیا جا رہا ہے، انسان جو غافل ہے اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے۔ اور الناس یہ انسان کا اسم جمع ہے جو نسیٌ سے آیا ہے، جس کے معنی ہے بھولنے کے، اور اعبدو یہ جمع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ، آرڈر کرنے کے معنی میں۔ اعبدو یعنی عبادت کرو، ربکم، رب کے معنی مالک کے ہیں اور رازق کے ہیں اور پالنے والے کے ہیں۔ کیا مطلب؟ یا ایھا الناس اعبدو ربکم، اے لوگو، اے انسانو، اعبدو تم پوجو، تم پرستش کرو، تم عبادت کرو، ربکم اپنے مالک کی۔ کون مالک ہے؟ جو تم کو پالنے والا ہے۔ اپنے رازق کی، کون رازق ہے؟ جو رب قدیر ہے۔ اپنے خالق کی، جو سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آگے آیت مقدسہ کا اگلا حصہ ہے الذی خلقکم۔ الذی اس میں موصول ہے جو واحد کا صیغہ ہے، الذی اس میں موصول، خلقکم، خلق یخلق خلقن کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے کی۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ پروردگار عالم ہے۔ کم یعنی تم کو، تو الذی خلقکم، وہ رب، وہ پالنہار، وہ رازق جس نے تم کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اس آیت مقدسہ کے اس حصے کی تشریح اور لفظی ترجمہ یہ ہے، واو کے معنی اور الذین یہ جمع کا صیغہ ہے، من کے معنی سے اور قبل کے معنی پہلے، اور کم ضمیر تم کو، والذین اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تم سے آگے آ چکے ہیں، تم سے پہلے اس دنیا میں آ چکے ہیں، تمہارے باپ دادا، ان کو بھی اسی پروردگار نے جو تم کو پیدا کیا ہے اور جو تم کو رزق دیتا ہے، جو تم کو پالتا ہے، ان لوگوں کو بھی، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی رب قدیر نے پیدا کیا تھا اور تم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، لعل یہ شاید کے معنی میں ہے، اور کم معنی تم کو، تتقون یہ تقوی سے آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں پرہیزگاری کرنا، اجتناب کرنا اور ڈرنا۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی پروردگار عالم انسان کو تقوی شعار بنانا چاہتا ہے، اس کو متقی بنانا چاہتا ہے، اس کو حکم دے رہا ہے کہ تو عبادت انسان، تو اپنے رب کی عبادت کر، تو ہماری عبادت کر، اس لیے کہ اگر تو ہماری عبادت کرے گا تو یقینی طور پر ایک دن تو متقی بن جائے گا، تقوی شعار بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، اجتناب کرنے والا بن جائے گا، ہر برے کام سے تو اجتناب کرے گا، ہر اچھے کام کو تو اپنائے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت تھی۔ اب اس کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اعبدو، یہ اعبدو عبادت سے بنا ہے، اور عبادت کے معنی ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، کیونکہ یہاں الناسوں میں سارے کفار، مومنین، منافقین داخل ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اعبدو کے معنی بھی ایسے وسیع کیے جائیں جو ان سب کے لیے مناسب ہوں۔ لہٰذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک کافرو عبادت کرو، یعنی اعبدو، لفظ اعبدو کے اندر بہت وسعت ہے، بہت گنجائش ہے، یہ کئی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اعبدو کے معنی یہ ہوں گے کہ اے کافرو عبادت کرو، یعنی ایمان لے آؤ۔ عبادت کرو کا مطلب یعنی اے کافرو ایمان لے آؤ، اور اے منافقو عبادت کرو، یعنی مخلص بن جاؤ، تمہارے اندر خلوص نہیں ہے منافقت، تم مخلص بن جاؤ، تم دل زبان سے اقرار کرتے ہو، دل سے انکار کرتے ہو، تم ایسا کرو جب تم داخل ہی ہوئے ہو اسلام کے اندر تو تم دل سے بھی اقرار کرو، زبان سے بھی اقرار کرو اور دل سے بھی تصدیق کرو،
تم مخلص بن جاؤ. اور ایک گناہ گارو عبادت کرو. اب گناہ گاروں کو حکم دیا جا رہا ہے گناہ گارو عبادت کرو، یعنی نمازی بن جاؤ. تم نے اسلام قبول کیا ہے، تم نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا ہے گناہ گارو، اور دل سے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، اسلام کی تصدیق کی ہے، اسلام کی ہر چیز کی تصدیق کی ہے، لیکن تم نماز نہیں پڑھتے. تم نماز نہیں پڑھتے تو ایک گناہ گارو تم عبادت کرو، یعنی نمازی بن جاؤ. اور بے نمازی کے بارے میں بتاؤں، میں وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ دھرتی پہ بوجھ ہے. دھرتی اس کے لیے، زمین اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور بد دعا کرنے کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہے کہ اے انسان، آج تو اکڑ کے چل رہا ہے اور میرا حق ادا نہیں کر رہا، ایک دن تجھے میرے اندر آنا ہے، تب تجھ سے نپٹوں گی. اور یقینی طور پر جب قبر میں جاتا ہے تو سارے بدلے نکال لیتی ہے زمین. تو میری ملت کے نوجوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھو، عبادت کرو یعنی نماز کے عادی ہو جاؤ، نمازی بن جاؤ. اور اے بخیلو عبادت کرو، یعنی اب کنجوسوں کو، بخیلوں کو حکم دیا جا رہا ہے لفظ عبدو سے، یعنی زکوٰۃ دو. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اے بخیلو، اے کنجوسو، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں تم زکوٰۃ ادا کرو. اور اے بے روزہ، اے بے روزگارو یعنی بے روزہ دارو، حکم دیا جا رہا ہے عبادت کرو یعنی روزے رکھو. وہ لوگ، ان کو حکم دیا جا رہا ہے جو اٹھا کھٹا ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو اس کے اندر بہت وسعت ہے لفظ اعبدو کے اندر، اور اسی سے سارے میننگ نکل کے آتے ہیں. تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت کا اصل مقصود یہ ہے، اس آیت کا اصل مضمون یہ ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے اسی رب کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہو. اپنے اس رب کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہو. اور عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو بڑی عظمت اور قدرت والی ہو، نہ کہ تمہارے وہمی اور خیالی معبود. تمہارے جو وہمی اور خیالی معبود ہیں یہ عبادت کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے. وہ عظمت والی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے. وہ عظمت والی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. عبادت بھی اس امید پر کرو، اور یہ امید رکھو، اس امید پر، اس بھروسے پر عبادت کرو کہ تم کو حق تعالیٰ کی طرف سے تقوی کا انعام مل جائے. ایسی عبادت کرو کہ تم خالی ہاتھ نہ رہو، کہ کھوکھلی عبادت کرتے رہو، دماغ کہیں لگا ہوا ہے، دل کہیں لگا ہوا ہے، اور نگاہیں کہیں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہو. ایسی عبادت نہیں، بلکہ ایسی تم اللہ کی بارگاہ میں مزدور بن کے آئے ہو تو ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ خالق کائنات تمہارا مالک تمہیں مکمل مزدوری عطا فرمائے، تمہیں مکمل تقوی عطا فرما دے، پرہیزگاری عطا فرما دے. اور مکمل مزدوری، پوری مزدوری اسی کو ملتی ہے اسی مزدور کو جو پوری محنت سے کام کرتا ہے، دل لگا کے کام کرتا ہے. اور جو دل لگا کے کام نہیں کرتا اس کو پوری مزدوری نہیں ملتی. اور اللہ کی جانب سے جو عبادت تمہیں دی گئی ہے اس کی پوری مزدوری ہے تقوی. جب تم دل لگا کے رب کی عبادت کرو گے تو یقینی طور پر تمہاری مزدوری جو تقوی ہے مکمل طور پر وہ انعام کے طور پر تمہیں دے دی جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ جب آئینہ آفتاب کے سامنے آ جاتا ہے یا کوئلہ اور لوہا کچھ دیر آگ میں رہ لیتا ہے تو ضرور اس میں آفتاب اور آگ کا اثر آ جاتا ہے، جس سے کہ وہ آفتاب اور آگ کا کام کرتا ہے. اسی طرح اگر تم بھی عبادت کے ذریعے سے اپنے رب سے تعلق قائم کر لو گے، یعنی عبادت کرو گے اور اپنے رب سے کانٹیکٹ اور تعلق قائم کر لو گے، تو ضرور رب کی رحمت تمہاری دستگیری کرے گی اور تم کو تقوی حاصل ہو جائے گا. اور پروردگار عالم تم کو تقوی، پرہیزگاری اور اجتناب تمہیں عطا فرما دے گا، جس سے تم سے خلاف عادت کام یعنی کرامتیں صادر ہونے لگیں گی. یعنی جب تم کو تقوی حاصل ہو جائے گا تو پھر تم صاحب کرامت ہو جاؤ گے. پھر وہ باتیں تم سے ظاہر ہونے لگیں گی جو
عام طور پہ خلاف عادت ہوتی ہیں، ایسی باتوں کا ظہور تم سے ہونے لگے گا، لیکن یہ جب ہی ہوگا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں تم دل لگا کے عبادت کرو گے۔ جب دل لگا کے عبادت کرو گے تو تقوی کی جو دولت ہے، پرہیزگاری کی جو دولت ہے، وہ رب تمہیں عطا فرما دے گا، پھر کرامتوں کا ظہور تم سے آٹومیٹک ہونے لگے گا۔ تو اللہ عز و جل کا کلام مقدس ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کو پوجو، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، تمہارے اگلوں کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس امید پر، اس بھروسے پر، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ اور یہ تشریح اور یہ تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارا اس بیان کو ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔